یزید کے پاس تخت آ گیا. اب اس نے باقیوں نے کئیوں نے تو بیعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کروا دی تھی, کچھ نے اس کی بیعت کر دی. پھر اس کی جو نظر تھی وہ امام علی مقام پر تھی, اور عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر, یہ جو چند صحابہ کرام اکابر موجود تھے, ان پر تھی نظر. اگر انہوں نے بیعت کر لی تو میری حکومت چل جائے گی. تو اس نے اپنا جو حکومت کا نمائندہ بھیجا, انہوں نے بیعت نہیں کی. اختصار اب کیا ظاہر ہے آگے جو کچھ ہونا تھا. اب صحابہ کرام نے مشورہ دیا, اور ان میں محمد بن حنفیہ بھی مشورہ دیا امام علی مقام کو کہ نہ جائیں. کوفیوں کی بے وفائیاں آپ کے ابا جان کے ساتھ کیا کیا. خیر میں نے اختصار کے ساتھ پچھلے جمعہ کی خطبہ میں کیا تھا کہ کہنے لگے ان کے آگے دو باتیں تھیں, اب یہ کرتے تو کرتے کیا. ایک طرف کوفی خط لکھ لکھ کے بلا رہے ہیں, خط لکھ لکھ کے بلا رہے ہیں آئیے. دوسری طرف یہ اقوام صحابہ کرام مشورہ دے رہے نہ جائیے. انہوں نے کہا کہ درمیانی راستہ یہ نکالتے ہیں, پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیتے ہیں, حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیتے ہیں. یہ جا کر معاملات حالات واقعات دیکھیں, یہ مفہومی انداز بتا رہا. معاملات حالات سازگار ہوئے تو ٹھیک ہے جائیں گے, نہ ہوئے تو چلو کم از کم شرعی حجت تو ہوگی. کل قیامت میں رب العالمین اگر پوچھے تو جواب تو دے سکے. بلایا تو تھا لیکن حالت یہ تھی. لیکن اگر کوئی بھی شرعی حجت نہ ہو تو پھر امام علی مقام کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر پوچھ لے کہ میرے بندو نے بلایا تھا, وہ ظالم جابر حکمران سے چھٹکارا چاہتے تھے, تیری بیعت کرنا چاہتے تھے, تجھے حاکم بنانا چاہتے تھے, خطوط لکھ لکھ کر بلا رہے تھے, تو کیوں نہیں گئے؟ امام علی مقام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یاد رکھیں جو مستحق بندہ ہو, مستحق ہو, ہر کوئی مستحق نہیں تھا, یہ مستحقین میں سے تھے. امامت کے مستحق, خلافت کے مستحق, حکومت کے مستحق سب سے بڑی شخصیت اس وقت تھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام تھے. اگر یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے, ایسا شخص اگر ایسی سچویشن میں بیٹھے تو یہ جرم بنتا ہے, جرم بنتا ہے کہ عوام کو, امت مسلمہ کو, مسلمانوں کو ضرورت تھی آپ چپ کر بیٹھے رہے. لیکن نہیں, مصطفیٰ کے شہزادوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے, ہم یہ توقع ان سے نہیں کر سکتے چپ بیٹھیں گے. چپ نہیں بیٹھے, کہا چلو ان کا مشورہ بھی درست ہے, درمیانی راستہ یہ نکالتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں. اختصار کریں, اب مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. یہ جانتے ہیں, جب یہ جاتے ہیں تو کوفی جو آگے تیار تھے, جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا, کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل کے جناب والا ایک وہ پیروکار بن گئے. ان کی بیعت جناب کر لی, یعنی امام حسین علیہ السلام کی بیعت تھی نا ان کے ہاتھ پر. ان کو بڑا خوبصورت والہانہ ویلکم کیا, استقبال کیا. جناب والا ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل. اب کیا ہوا جناب؟ مسلم بن عقیل کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جب ان سے محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا, اب خط لکھ بھیجا. انہوں نے خط لکھ بھیجا. سنیں جی سنیں, انہوں نے خط لکھ بھیجا, انہوں نے اپنا پیغام لکھ بھیجا کہ ٹھیک ہے حالات سازگار ہیں, ٹھیک ہے آپ آئیے. لیکن جب آگے معاملات ہوتے ہیں, اللہ اکبر, آگے جب معاملات چلتے ہیں, انہیں جب معلوم ہوا حالات واقعات جب بدلتے ہیں تو ان بدبخت کوفیوں نے ایسی بد عہدی اور بے وفائی کی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. یہ تاریخ میں چیزیں آئی ہیں. میں اختصار کے ساتھ مفہومی انداز میں کر رہا ہوں, لمبی باتیں ہو جاتی ہے, اتنا وقت ہونے کے خطبہ میں نہیں ہوتا. حضرت مسلم بن عقیل کو بلانے والے, استقبال کرنے والے, وفاؤں کی بات کرنے والے, جی ان سے محبت عقیدت کا اظہار کرنے والے, ایک وقت آیا حتیٰ کہ ایک نماز کے بارے میں بھی آتا ہے, آپ نے نماز پڑھی تو سینکڑوں لوگ پیچھے تھے, جب سلام پھیرا تو کوئی بھی نہیں. پھر آپ کو بلا کر یہ پھر وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر تھے, یہ اہل بیت کے سے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے کوئی کسی قسم کا ایکشن وغیرہ نہ لیا, پیغام دے دیا. لیکن جب یہ حکومت کے چمچوں نے یہ خبریں یزید تک یا ابد حکومت تک پہنچائی تو اس بدبخت نے انہیں معزول کر دیا, نیا گورنر اپوائنٹ کیا, ابن زیاد. وہ آیا, مکاری چالاکی کے ساتھ آیا. آنے کے بعد پھر اختصار یہ ہے کہ
حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا گیا، انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات میں جاؤں تو جو باتیں ہم نے کرنی ہیں وہ رہ جائیں گی آگے۔ مختصر یہ کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کے 2 بچے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ بدر کی جو بات کرتے ہیں نا، بدر تو میدان کربلا میں، اس کے علاوہ اور بھی شہید ہوئے، جیسے دیکھا نا مسلم بن عقیل 2 بیٹے، ان کے بچے، اور جو ان کے ساتھی تھے مزاحمت میں، اور اس سے پہلے بعد لوگ اور بھی شہید ہوئے۔ وہ تو بدر کی جو بات ہے وہ میدان کربلا کی بات ہے۔ اب ان ننھے شہزادوں کو، اہل بیت کی گلشن کے خوبصورت پھولوں کو، ان بدبختوں نے انہیں بھی شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالموں، یہ بچے بلا جنگ کر رہے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ انہیں تو معلوم بھی نہیں کہ ہمارے بابا کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کا کیا قصور؟ یہ تو جنگ کے قابل بھی نہیں، یہ تو جنگ جانتے بھی نہیں، انہیں تو معلوم بھی نہیں، لیکن ان بدبختوں نے ان تک بھی نہ ترس پایا اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ بڑی دردناک داستان ہے لوگوں، یہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ دل میں اہل بیت کی محبت ہو، حتیٰ کہ عام مسلمان کا بچہ بھی ہو نا، تو اس کی غلطی سے شہید کیا جائے تو نہیں برداشت ہوتا، تو اہل بیت کی شہزادوں میں سے ہو تو کیسے برداشت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام عالی مقام کو جب پیغام پہنچا حضرت مسلم بن عقیل کا، وہ وہاں سے نکل آئے، مدینہ طیبہ سے، میں نے جیسے کہا مکہ مکرمہ، وہاں سے یہ نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں معاملات ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی خبر آ گئی تھی، پھر درمیان میں مشورہ کیا چلیں نہ چلیں، رائے مختلف تھی، لیکن آپ نے کہا جاتے گئے۔ راستے میں یزیدی فوج پھر آ جاتی ہے، مختلف نام ہیں، مختلف باتیں ہیں، آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، اللہ اکبر۔ لیکن امام عالی مقام چلتے رہے، کچھ باتیں ہوتی رہی۔ ایک مقام آیا ایسا، معلوم ہوا پوچھنے پر کہ یہ کون سی جگہ ہے، کہا یہ کربلا۔ امام عالی مقام نے وہیں خیمے لگانے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، بچپنے میں بات مشہور ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام یہ فرما کہتے میرا یہ بیٹا، مفہوم یہ ہے کہ کربلا کی زمین پر میری امت میرے شہزادے کو شہید کر دی۔ کیا بیان کرے، بڑی مشکل ہے۔ تو یہاں خیمے لگا لیے، بلا کر خیمے لگا لیے، لمبی تفصیلات درمیان والی چھوڑتے ہیں، خیمے لگا لیے، ظالم انہوں نے بھی خیمے لگا لیے، مقابلہ کی تیاری، اب حتمی جنگ اپنے آخری مراحل میں اور اپنے انجام تک یہ بدبخت اب پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ہمیں لگ گئے، انہوں نے بھی لگا لیے، چند دن یہاں تھے، آخری 3 دن تو انہوں نے پانی بند کر دیا، کھانا کہاں سے آتا، کیا ملتا، کیا کھاتے کیا پیتے، جب پانی بدبختوں نے بند کر دیا۔ 9 محرم کو، یہ جو 9 کی رات 10 کو ان بدبختوں نے جنگ کرنا چاہی، امام عالی مقام نے ایک رات کی مہلت کر، ایک رات کی مہلت یہ انہوں نے مانگی۔ اس رات میں کیا مہلت کیا کرنا تھا، تو مال پراپرٹی کی تو بات نہیں تھی، اس رات میں اللہ رب العالمین کے حضور جبین نیاز کو جھکانا، اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریزی، لوگ گڑا کر دعائیں، رب العالمین کو یاد، اسے راضی کرنا، جو کچھ بھی کیا ہے خیموں میں، اسی رات کو زیارت بھی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ دے دیتے ہیں کہ میرے بیٹے میرے پاس آنے والے، اشارہ بھی مل گیا،
ادھر وہ بدبخت تیار ہے یہ رات کی رب العالمین کی عبادت میں اسے یاد کرتے ہوئے گزر گئی. اب 10ویں محرم اللہ اکبر صبح کی نماز پڑھتے ہیں. وہ باجماعت نماز ان کی آخری باجماعت نماز کی اہل بیت گلشنوں کی اور غلاموں. رات کا ایک واقعہ اور بھی آتا ہے. امام علی مقام نے چراغ بجھا کر بات کی، بیان کیا، خطاب کیا اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، اہل بیت کے گھرانے سے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے راضی ہوں، مفہوم یہ ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، آپ نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، میں اجازت دیتا ہوں آپ جائیے. آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے جائیں، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میرا سر چاہیے، آپ کو اجازت دیتا ہوں جائیے. مطلب اجازت سے کوئی جاتا تو پھر کوئی سزا یا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اسی لیے خود اجازت. چراغ بجھا دیا کہ اندھیرے میں کوئی نکل جائے. لیکن جب چراغ جلاتے دیکھتے سارے وہی بیٹھے. اللہ اکبر، قربان جاؤں امام علی مقام کے جانساروں پر. چراغ جلایا تو سارے وہی بیٹھے اور کہنے والے نے کہا امام علی مقام یہ ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ کر ہم جائیں، ہماری لاشوں پر سے گزر کر آپ کی طرف کوئی جائے. اور انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا. یہ رات کی گزری صبح ہوئی. اب میدان کربلا وبا ہے. جنگ کا آغاز اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے ہیں. انہوں نے امام علی مقام نے خیموں کی، انہوں نے اپنے عقب میں خندق کھودنے کا کہا. خندق کھود کر اس میں آگ جلا دی گئی کہ اس طرف سے کوئی حملہ نہ کرے. اہل بیت نظام کی جو پاک بیویاں تھی، شہزادیاں تھی، بچے اور امام زین العابدین تھے، وہ خیمے میں وہاں پر. ادھر سے بدبخت لانتی آتا ہے اور گستاخانہ جملہ بولتا ہے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. کہنے لگا اے حسین تو نے اس آگ سے پہلے آگ جلا رکھی ہے. مطلب مفہوم اس کے کہنے کا یہ تھا امام علی مقام کو گویا تانا دیتا ہے کہ اس آگ سے پہلے آگ جلا رکھی ہے. اب غلاموں میں سے اجازت چاہتا ہے کوئی غلام، امام اجازت ہو اس بدبخت کو تیر ایسا رسید کیا جائے، اس کی جرأت کیسی. مفہوم یہ ہے امام علی مقام اجازت نہیں دیتے کہ ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہ ہو، یہ قتل و خون ریزی ہمارے سر پر کی ابتدا نہیں، اجازت نہیں دیتے. تیر کی اجازت تو نہیں دی لیکن ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں. مفہوم یہ ہے کہ وہ آگ پر دور کی بات ہے، دنیا میں اسے آگ میں چلنا دیکھنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ شخص، اس کا گھوڑا کسی جناب سوراخ وغیرہ میں پاؤں اس کا اٹکا، وہ گھوڑا اس کا پاؤں جناب یہ رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا بھاگتا گیا، یہ پیچھے گھسیٹتا گھوڑا اسے بھاگتے گھوڑے نے اسے اسی آگ کے اندر پھینک دیا. دیکھتے دیکھتے واصل جہنم ہو گیا. یہ ہے ان کا مقام مرتبہ. اور ایک دوسرا یعنی وہ آگ کی اس نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ میں اسے جلا کے راکھ کر دیا، واصل جہنم ہو گیا. ایک دوسرا بدبخت آتا ہے، کہتا ہے نہر فرات، دریا فرات کا کنارہ فرات ہے، تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا، پیاسے مارے جاؤ گے. بدبختوں ظالموں، یہ کیا گفتگو ہے، کیا انداز ہے. امام علی مقام کو غلاموں کو کہاں یہ گفتگو گوارا کی. ادھر بھی ہاتھ اٹھائے، یہاں بھی ہاتھ اٹھائے کہ یہ ہمیں پیاسا مارنے والے، پیاسا مارنے کی تہمت دینے والے، ارے وہ تو بعد میں شہید ہوں گے. رب العالمین نے ایک کو ادھر واصل جہنم کیا، دوسرا کہتا ہے پیاسے شہید ہو گئے. امام پھر دعا کرتے ہیں
امام علی مقام یہ بدبخت جناب والا گھوڑے سے گرا، گھوڑے کو پکڑنے کے لیے بھاگا، کہتے ہیں آگے آگے گھوڑا پیچھے پیچھے یہ، آگے آگے گھوڑا پیچھے یزیدی فوج کا یہ بھاگا، اور اسے پیاس کی شدت ہوئی، پیاس لگی، پانی پانی، پیاسا پیاسا پکارنے لگا، پانی دیتے بھی تو منہ کے قریب وہ نہ پی سکتا، پیتا بھی پیاس نہ بجھتی، کہتے پانی مانگتے 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 یہ بدبخت بھی مر گیا۔ یعنی پیاسا انہیں تانا دینے والے اس طریقے کے واقعات بھی ہوئے، اور ان کی تو آنکھ نہ کھلی، کھلنے والے کی کھل گئی۔ حضرت حر کی توبہ مشہور ہے، حضرت حر یزید کی صفوں میں سے امام عالی مقام کی قدموں پہ آ کر نشاور ہوتے ہیں، مفہومی انداز سے کہتے ہیں غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، آپ کی جناب میں آؤں تو معافی کا طلب۔ حضرت حر یزید کے لشکر میں سے وہ آئے، امام عالی مقام نے حوصلہ افزائی کی کہ یہاں جو آ جائے تو اہل بیت کا ترانہ سبحان اللہ تعالی، اور یہ پھر پہلے لڑنے والے شہید ہونے والے حضرت حر۔ اب شروع ہو گئی جنگ، پہلا تیر ابن سعد نے چلایا اور بول کر کہا میں گواہ رہنا پہلا تیر میں نے چلایا ہے، وہ بدبختی اس نے اپنے قالب اپنے منہ پر ملی، جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اہل بیت نظام کے خاندان اور غلاموں نے چاچر بولی کی طرح کاٹ کے ان کی لاشوں پہ ڈھیر لگا دیے، اور یہ بھی شہید ہوتے گئے۔ غلام جب سارے شہید ہو گئے، اب باری آئی خاندان نبوت کی، خاندان بنی ہاشم کی، اللہ اکبر، اب باری آتی ہے، سارے غلام ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اب شہزادوں کی باری ہے، اللہ اکبر۔ تو امام عالی مقام کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر اجازت چاہتے ہیں، کیسے اجازت دے یہ جن جوانوں کو، اللہ اکبر، اپنی آنکھوں کے سامنے ایک باپ اپنی اولاد کو کرتا ہوا دیکھے، اس پر کیا گزرے گی، اللہ اکبر۔ خیر اجازت دی، یہ شہزادہ، یہ شیر علی کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا اور نبی علیہ السلام کا یہ حسین پھول جاتا ہے، حضرت علی اکبر جاتے ہیں اور دشمنوں میں سے کئیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور پھر اپنی جام شہادت پہنچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات میں جاؤں تو ابھی وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے شہزادے کون کون سے میدان کربلا میں، یہ اختصار کے ساتھ سنیے، اختصار کے ساتھ کہ اہل بیت نظام کے گھرانے میں سے کون کون۔ حضرت امام حسین کے بھائیوں میں سے اختصار سے جلدی جلدی سنیے، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے نام ہیں۔ حضرت امام حسین کے بھائیوں میں سے یہ شہید ہوئے، اور امام عالی مقام کی اولاد میں سے حضرت علی اکبر اور حضرت عبداللہ، جن کا نام جنہیں علی اصغر کہتے ہیں ننھے، یہ شہید ہوئے۔ امام حسن کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابو بکر، یہ ان کے نام ہیں اہل بیت نظام کے، یہ شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے حضرت عون، حضرت محمد، یہ شہید ہوئے۔ جناب حضرت عقیل کی اولاد میں سے حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، یہ اہل بیت نظام کے خوبصورت پھول جو شہید ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہلے ہی شہید ہو چکے، دو شہزادے ان کے، پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور پھر محمد بن جناب والا ابی سعید، یہ اولاد عقیل میں سے یہ شہید ہوئے۔ یہ جناب والا تقریباً 18 نفوس قدسیہ یہ سارے ہو چکے۔ اب امام عالی مقام جانے لگے میدان کی طرف، تو بیمار زین العابدین نکل آئے، اللہ اکبر۔ بیمار زین العابدین یہ بھی چھوٹے ہیں، یہ کون سے کو بڑے کو 50 سال تھے، یہ سارے جوان بچے۔ امام زین العابدین اجازت چاہنے لگے کہ میں ابا جان مجھے اجازت دیجیے، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ چاہیں۔ کہا نہیں، مفہوم یہ ہے، اختصار کر رہا ہوں وقت وجہ، کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں دیتا، باقی سب کو اجازت دے دی، سارے شہید ہو گئے۔ ارے نسل کس سے چلنی ہے؟ ان بیویوں کو باحفاظت پہنچانا کس نے ہے؟ ایک تو ہی تو بچا ہے، صرف امام زین العابدین، یہ بیمار بھی ہیں، اجازت چاہتے ہیں، پھر بھی جوش دیکھیے، جذبہ دیکھیے، ولولہ دیکھیے، شہادت کی تمنا دیکھیے۔ یہ بیمار بھی ہے لیکن ہمارے جیسا کوئی نہیں، یہ اہل بیت کے شہزادوں میں سے شہزادہ ہے، کہتے اجازت دیں، اجازت نہیں دیتے۔ امام زین العابدین اس کی وجہ تھی، حکمت تھی، آگے نسل بھی چلنی تھی، انہوں نے بیویوں کو باحفاظت لے بھی جانا تھا۔ کوئی ایک مرد تو ہوتا
انہیں اجازت نہیں دی. امام علی مقام اب خود تیار ہو کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام خود اب تیار ہو کے جاتے ہیں میدان جنگ میں. دوستو مسلمان ہیں ہم, کیا یہ منظر ہے, کیا کلیجہ نہیں پڑتا؟ ادھر ہزاروں کی تعداد میں, ادھر نبی علیہ السلام کا وہ نواسا جنہیں حضور اپنے کندھوں پر کھلاتے, جن کا گلا چومتے, جنہیں بوسہ دیتے, پیار کرتے. اور ایک انوکھی بات میں نے لٹریچر حدیث میں دیکھی ہے, فرمایا یہ حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں. صرف پھول نہیں کہا بلکہ آگے چلے تفصیلات میں تو انہیں نبی علیہ السلام سونگا کرتے. مجھے بتائیے, آپ بھی عقل شعور رکھتے ہیں, آپ بھی عقل شعور رکھتے ہیں, آج تک کیا انسانوں میں کوئی یوں ظاہری سونگا جاتا ہے کیا ان سے خوشبو آتی ہے کیا؟ بلکہ معاملہ الٹ ہے, اگر بندہ نایا نہ ہو 3-4 دن کا اس سے بدبو آتی ہے. لیکن یہ کیسا پیارا گلشن ہے, فرمایا یہ میرے پھول ہے, اور نہ صرف فرمایا بلکہ سرکار انہیں سونگا کرتے. یہ خوشبودار پھول, یہ جنتی جوانوں کے سرکار, یہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے. اللہ اکبر. اب اکیلے امام علی مقام کھڑے ہیں, ادھر ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج. اللہ اکبر. تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے, اور لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسی شجاعت, جرأت و بہادری امام علی مقام سے پہلے نہ بعد راوی کہتا ہے, تاریخ میں لکھا ہے, اس نے کہا ہے ایسا شجاع ترین شخص, ایسی شجاعت بہادری مطلب استقامت میں نے نہیں دیکھی. اولاد اپنے ہاتھوں سے کنبا لٹ گیا, جان سار شہید ہو گئے, پھر بھی جس جرأت اور بہادری کے ساتھ حسین لڑے, اس سے نہ پہلے میں نے کوئی دیکھا نہ اس سے بعد کوئی ایسا دیکھا. اللہ اکبر. اب یہاں سے آگے کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے, امام علی مقام آئے, حملہ کیا ان کے لشکر پر, کئیوں کو واصل جہنم کیا. اب جرأت ان کی نہیں ہوتی, کافی دیر تک امام علی مقام اکیلے لڑتے رہے. اب کس کی جرأت, کون یہ کالخ اپنے منہ پر ملے, کون ملے یہ کالخ اپنے منہ پر. اب وہ سب پر آپ نے حملہ کیا, ایک ایک کر کے آتے تو وہ سب کا تو صفایا ہی کر دیتے. اب ان بدبختوں نے مشورہ کیا کہ ایک ایک کر کے یہ تو ہمارا تیس نیس کر کے رکھ دیں گے. انہوں نے آپس میں بات کی کہ ان پر چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. اللہ اکبر. میں اختصار کر رہا ہوں, بالکل سمیٹ رہا ہوں. اب کہنے لگے چاروں طرف سے امام علی مقام پر حملہ کیا جائے. نبی علیہ السلام کا یہ شہزادہ تو کو اس سے آگے میں کیا بیان کروں. کہتے چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. جسم اتھر پر وہ جسم مبارک جسے سرکار چوما کرتے, تاریخ دانوں نے لکھا اس جسم اتھر پر کتنے زخم لگے. اللہ اکبر. 60 سے زیادہ زخم نیزوں کے اور تلواروں کے امام علی مقام کے جسم پر لگے. 60 سے زائد زخم نیزے اور تلوار کے. ایک تلوار لگ جائے تو کیا اشر ہمارا, پھر بھی لڑتے رہے. آخر بدبخت نے کندھے پر تلوار ماری, گھوڑے کو مارا, چاروں طرف تیر برسا رہے تھے. امام علی مقام 60 سے زائد زخم کھاتے ہوئے اب پھر گر گئے. اللہ اکبر. اب یہ روایات میں آتا ہے, بعض روایات کے مطابق شمر نے امام علی مقام کو شہید کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے ایک دوسرے آدمی نے, ہر جو بھی لانتی تھا, نہ صرف شہید کیا بلکہ امام علی مقام کو سر تن سے جدا کر دیا. ارے یہ کوئی جانور ہے جنہیں ذبح کیا جائے کیا؟ تاریخ دان لکھتا ہے ذبح کیا گیا. ذبح سر تن سے جدا کرنے کے بعد بھی بدبخت رکے نہیں. تاریخ میں آتا ہے آپ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے. اب یہ میں کیا بیان کروں. خطبہ دیتے دیتے جو شہزادے آ جائیں, نبی منبر چھوڑ دے جس شہزادے کے لیے. حضور منبر سے اترے, شہزادوں کو اٹھایا, پھر منبر پر آ کے خطبہ دیا. کہا جنت کی جوانوں کے سردار ہے. فرمایا جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا.
جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت. لوگوں کو کہا ان سے محبت کرنا, سارے درس دے چکے تھے. اب کربلا کی زمین کوئی اور پاس کھڑا ان کو روکنے والا نہیں ہے. جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے, کیا بیتی ہو. اور اگلی بھی سنو, کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا, جنازہ پڑھ کے دفن کرنے والا بھی نہیں تھا. کہتے ہیں شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے آ کر ان شہزادوں کی تدبیر کی. لاشیں کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے, سر بدبخت لے گئے اور ادھر کربلا میں پڑے ہوئے. کہتے ہیں کہ ہم ان یزیدیوں کو برداشت کریں, کیسے لعنتیوں کو برداشت کریں. ارے آسمان بھی رویا, تاریخ میں آتا ہے آسمان اندھیرا ہو گیا, یوں لگا رات ہے تارے قریب آنے لگے ہیں. تاریخ دانوں نے لکھا لوگوں اس ظلم و ستم پر آسمان بھی رویا. بیت المقدس میں کوئی پتھر اٹھاتے نیچے سے خون نکل آتا. چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے میں یہیں پر روکتا ہوں, آپ کو کیا بیان کریں, انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں.